السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول عشق سبحان اللہ کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ زبریز بلا مقصد سڑکوں پر گاڑیاں دوڑاتا بالآخر ایک کیفے کے سامنے رکا تھا۔ یہ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ جو بھی ہوا وہ سب سوچ سوچ کر اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ اس کا ارادہ کافی پینے کا تھا۔ وہ ابھی گاڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک بوڑھی عورت اس کے سامنے آئی تھی۔ تو ہے مغرور شہزادہ، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا کر بولی تھی۔ "وٹ؟" زبریز نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ "ہے اولڈ لیڈی، تمہیں پیسے چاہئیں؟" زبریز نے اپنے تئیں اندازہ لگایا تھا۔ عورت نے اسے سر سے پاؤں غور سے دیکھا تھا۔ "تو کیا مجھے پیسے دے گا؟ تو خود سوالی بننے والا ہے، مگر تو دولت کا نہیں، محبوب کے در کا سوالی بنے گا۔ وہ بول کے ہنسی تھی۔ ایک الو الواحی سا نور تھا اس کے جھریوں زدہ چہرے پر۔ زبریز اس کی بات کو سمجھ تو نہ سکا تھا، مگر پھر بھی خاموش کھڑا تھا۔ "میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟" زبریز نے حیرانگی سے اس عورت سے سوال کیا تھا۔ "سب سمجھے گا بچے، تیری وہ شہزادی ہے نا، تجھ سے زیادہ انا رکھتی ہے۔ تیری ساڑی اکر نکل جانی ہے۔ تو جانتا ہے غرور خدا کو ناپسند ہے بچے، اسی لیے عشق کی مار تجھے بھی پڑنے والی ہے۔ سب کچھ بدل جائے گا، تو پتھر سے موم بن جائے گا۔ اے عشق کے در کے سوالی، تیرے کندن بننے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اپنے اسی فلسفانہ سے انداز میں بول رہی تھی، جبکہ نہ جانے وہ کون سی کشش تھی کہ زبریز اسے غور سے سن رہا تھا۔ "جا تیاری کر، عشق تیرے تعاقب میں ہے"، وہ بولتی ہوئی وہاں سے آگے چلی گئی تھی، جبکہ زبریز گمسم سا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ عشق ہے اپنے اصولوں پر ازل سے قائم، عشق ہے اپنے اصولوں پر ازل سے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ "بول سالے، تیرا باس کون ہے، ورنہ دوں گا ایک"، زائر نے غصے سے پوچھتے ہوئے ایک لڑکے کو کالر سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، جبکہ باقی دونوں کرسی پر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ وہی لڑکے تھے جنہوں نے ضروا کے ساتھ مس بہیو کرنے کی کوشش کی تھی۔ زائر نے پچھلے 3 دن سے انہیں اپنے بنگلے کے بیسمنٹ میں بند کیا ہوا تھا۔ ان کی حالت بے حد خراب تھی۔ زائر تینوں کو مار مار کے ادھمرا کر چکا تھا۔ "سوری سر، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کون تھی؟ ہمیں تو صرف موبائل پہ کال آئی تھی اور پیسے کام ہونے کے بعد ملنے تھے"۔ وہ لڑکا ہزاروں بار کہی ہوئی بات دہرا رہا تھا، مگر اس بار ایک بات پہ زائر چونکا تھا۔ "تھی؟ مینس وہ کوئی لڑکی ہے؟" زائر انتہائی خطرناک تیور لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی پلیز، اب ہمیں جانے دو صاحب"، ایک لڑکے نے فوراً جواب دیتے ہوئے منتی لہجے میں کہا تھا۔ "ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہاری یہ بات ذرا بھی جھوٹی ہوئی تو اب کی بار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تم تینوں۔ اور ہاں، اپنا منہ بند رکھنا، کیونکہ میرے آدمی ہر لمحہ تم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے"۔ زائر نے غصے میں کہتے ہوئے ہی سامنے کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا جس نے ان کی رسیاں کھولی تھیں۔ وہ تینوں زائر کا شکر ادا کرنے کے لیے الٹے قدموں موزن وہاں سے بھاگے تھے۔ آخر ضروا کی کسی سے کیا دشمنی ہے؟ کون ہو سکتی ہے یہ لڑکی؟ زائر پرسوچ سا وہاں سے باہر آیا تھا۔ یہ شام 6 بجے کا وقت تھا جب وہ سب لاؤنج میں اکٹھے تھے۔ سبھی مہمان جا چکے تھے اور وہاں اب گھر والے ہی لوگ تھے۔ "شہروز پلیز زبریز کو بلائیے، نہ جانے کہاں جا کر بیٹھ گیا ہے یہ لڑکا"، سمار بیگم نے کوئی تیسری دفعہ شہروز خان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ "زائر کہاں ہے بلوشا؟" سفیر خان نے بیگم سے پوچھا تھا۔ "وہ بس ابھی اسی وقت وہ ضروا کو ساتھ لے کر لاؤنج میں انٹر ہوا تھا"۔ "آئی تھنک یہاں میری بات ہو رہی تھی"، وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا سفیر خان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ ضروا اپنے آپ میں مجرم بنی کھڑی تھی۔ "جو کارنامہ تم کر چکے ہو، اس کے بعد بھی تمہیں یہ امید رکھتے ہو کہ ہم تمہیں یاد کریں گے"، سفیر خان کی طرف سے بھی طنزی انداز میں سوال کیا گیا۔ "میں نے تو بس اپنی منگ سے نکاح کیا ہے، اس میں کون سی برائی ہے بابا جان"، وہ ڈھیٹ بنا تھا۔ سب ہی ان باپ بیٹوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ "ہاں، ہمیں تمہارے منہ نہیں لگنا، ہمیں صرف تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے"، سفیر خان فوراً مطلب کی بات پہ آئے تھے۔ "جی بابا، عرض کیجیے"، "میں ہمتاً گوش ہوں"، وہ ہنوز غیر سنجیدہ سے تھا۔ اسی وقت لاؤنج میں زبریز خان نے قدم رکھا تھا۔ "آ گئے تم، اتنی دیر کیوں لگا دی، رہ کہاں گئے تھے"، اسے دیکھتے ہی سمار بیگم نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ "موم پلیز کام ڈاؤن، میں مر نہیں گیا تھا، زندہ ہوں، دیکھیے بالکل صحیح سلامت آپ کے سامنے ہوں"، اس نے چڑ کے جواب دیا تھا۔ "اللہ توبہ، یہ کیا اول فول بک رہے ہو، اللہ نہ کرے بیٹا تمہیں کچھ ہو"، انہوں نے دہل کر دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ زبریز بنا کچھ کہے بیزار سا ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ "ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ تم زبردستی ضروا سے نکاح تو کر چکے ہو، مگر اب سے تمہاری ایمانداری سے نبھانا، ورنہ ہم بھول جائیں گے تم ہمارے بیٹے ہو"، سفیر خان اسے گھورتے ہوئے بولے تھے۔ "میں نے اسے کوئی زبردستی نہیں کی، اس نکاح میں آپ کی بہو کی مرضی بھی شامل ہے، آپ چاہیں تو اس سے پوچھ لیں"، زائر کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ سفیر خان چپ ہو گئے تھے۔ "کیا یہ سچ کہہ رہا ہے گڑیا؟" فرقان نے ڈائریکٹ اس سے سوال کیا تھا۔
ضروا کا دل چاہا کہ ظاہر کی نصیحتوں پر لعنت بھیج کر فرقان خان کے سینے سے لگ کر انہیں سب بتا دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی تھی کیونکہ وہ جو بھی تھا نکاح تو اس کا ہو چکا تھا۔ اب کیا فائدہ ان سب باتوں کا کہ وہ اپنے بیمار بابا جان کو پریشان کرے؟ یہ سوچ تیزی سے اس کے دل و دماغ میں آئی تھی۔ بولو بچے۔ سماہر بیگم نے ضروا کے شانے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ظاہر کا رخ دوسری جانب تھا، وہ گویا اسے لا تعلقی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ جانے کیوں زبریز بھی اس کا جواب سننے کا منتظر تھا۔ ہاں یہ سچ بول رہے ہیں۔ ضروا کے جواب نے سب کے دلوں کو سکون بخشا تھا، جبکہ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے ظاہر کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اسی وقت فرقان خان نے ضروا کو سینے سے لگایا تھا۔ میں نہیں جانتا یہ سب جو ہوا وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر میری بچی، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں آنے والی زندگی کی خوشیوں سے بھر دے۔ وہ اسے خود سے لگائے بول رہے تھے۔ ظاہر جو کہ غور سے انہیں دیکھ رہا تھا، ان کی جانب بڑھا تھا۔ چچا جان، ظاہر نے ادب سے انہیں پکارا تھا۔ فرقان خان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ضروا کو خود سے دور کیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ بالکل صحیح نہ تھا، مگر میں نے ضروا کو پورے دل سے اپنایا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں میری وجہ سے اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے انہیں یقین دلا رہا تھا۔ فرقان خان خاموش تھے۔ چچا جان، آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ ظاہر نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یقین؟ تمہیں لگتا ہے مجھے تم پہ یقین کرنا چاہیے؟ فرقان خان نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئے تھے۔ میں مانتا ہوں یہ مشکل ہے آپ کے لیے، مگر ایک بار مجھے موقع دیجیے، میں آپ کی ساری شکایات دور کر دوں گا، ظاہر پورے اعتماد انداز میں بولا تھا، جبکہ نظریں بھٹک بھٹک کر ضروا کے چہرے سے الجھ رہی تھیں۔ فرقان خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ امید کرتا ہوں ایسا ہی ہوگا، وہ اسے بلگیر ہوتے آہستگی سے بولے تھے۔ ظاہر مسکراتا ہوا ان سے الگ ہوا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے لالا، جب میری دونوں بھانجیوں کو میرے بیٹوں سے نکاح ہو گیا ہے تو پھر ظاہر اور زبریز کی پڑھائی مکمل کرتے ہی رخصتی کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بھابی بیگم اور نگین بیگم، سماہر بیگم نے دونوں بھابھیوں سے پوچھا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، شیروز خان اور مراد خان نے بھی تائید کی تھی۔ جیسا تم کہو بھائی، باقی سفیر اللہ دیکھ لیں گے، مشال تو اب تمہاری ہی امانت ہے، نگین بیگم نے مسکرا کے جواب دیا تھا۔ ضروا لا تعلق سے کھڑی تھی، ظاہر اب موبائل میں بیزی تھا۔ ٹھیک ہے پھر میری طرف سے ہاں ہے، ان کے ایگزام ہونے کے بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ سفیر خان نے اجازت دی تھی۔ سعد نے کافی سارے پیسے آگے بڑھ کے ضروا کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ یہ آپ کے تایا ابو کی طرف سے اپنی بیٹی کے لیے۔ انہوں نے پرشفقت انداز میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ظاہر دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، جبکہ زبریز نے اشتعال کے مارے مٹھیاں بھینچی تھی۔ ارے بھئی میری بہو کو بھی لے آؤ، پھر ہم بھی اس سے مل کر واپس کی تیاری کریں۔ شیروز خان نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ جی لالا، آنیہ سے کہا ہے میں نے، وہ لے کر آتی ہے اسے بس، نگین بیگم نے جواب دیا تھا۔ اسی وقت آنیہ کے ساتھ باوقار سے قدم اٹھاتی مشال لاؤنج میں انٹر ہوئی تھی۔ ڈل گولڈن اور ٹی پنک مکسی میں لائٹ میک اپ اور سلکی سے سیٹ کیے دوپٹے میں وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سماہر بیگم نے بے اختیار ماشاءاللہ کہا تھا، جبکہ نگین بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ زبریز نے ایک نگاہ بھی اس پہ ڈالنا گوارا نہ کیا تھا۔ وہ نیچے منہ کیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ لیں ڈیڈ، آ گئی آپ کی پیاری بہو صاحبہ، آنیہ مسکراتے ہوئے بولی تو سب مسکرا دیے۔ شیروز خان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، ساتھ ہی ہزار ہزار کے کئی نوٹس کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ اللہ میری گڑیا کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ان کے لہجے میں مشال کے لیے باپ والا پیار تھا۔ مشال کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے ایک نگاہ اس ستمگر پر ڈالی تھی جس کے حوالے سے وہ جہاں کھڑی تھی، مگر وہ لا تعلق سے صوفے پہ بیٹھا تھا، جیسے اسے مشال کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشال نے نیچی نگاہ سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اداسی سے سوچا تھا۔ اسی وقت زبریز نے سر اٹھایا تھا اور مشال پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ مشال کو اپنے لائٹ ڈریس میں دیکھ وہ حیران سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھنے پر مشال نے گڑبڑا کر نظریں جھکائی تھی، جبکہ زبریز اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اہم لالا آپ کی ہی ہے، بعد آرام سے دیکھ لیجیے گا۔ آنی نے کان میں سرگوشی کی تو زبریز چونکا تھا۔ یہ ڈریس اس کے پاس کیسے پہنچا؟ زبریز نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ یہ دیکھے بنا کہ سامنے مشال سرتا پاک قیامت بنے کھڑی ہے، اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو کب کے چاروں شانے چت ہو چکا تھا، مگر وہ زبریز خان تھا، بے پناہ حسن و وجاہت کا مالک، نکچڑا مغرور شہزادہ۔ اس کا کسی کے عشق میں ڈوبنا بہت مشکل تھا۔ جب ہی تو کہا گیا تھا عشق، سبحان اللہ۔ اس کے دماغ میں بار بار ہی خیال آ رہا تھا، مگر فی الحال کچھ پوچھنے کا وقت نہ تھا، اس لیے خاموشی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب سے اجازت لے کے واپسی کے لیے نکلے تھے۔ ان کی آنکھ کھلی تو گھڑی صبح کے 6 بجا رہی تھی، یعنی ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ کس ملندی سے بیڈ سے اٹھی تھی اور نماز کے لیے وضو کرنے واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ ضروا وضو کرنے کے بعد اب نماز پڑھنے کھڑی ہو چکی تھی۔ جو بھی حالات ہو وہ جانتی تھی نماز فرض ہے اور وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ بچپن میں ہی اس کا رجحان دین کی طرف تھا۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اکثر مشکلات بے شک اس سے ہٹا دی جاتی تھیں۔
اس وقت بھی وہ اپنے خدا کے حضور سجدہ حریص تھی۔ جو کچھ ہوا اور جن حالات میں ہوا وہ کافی عجیب تھا، مگر جو بھی تھا اب اس کی زندگی ایک نئی تبدیلی آ چکی تھی۔ اے اللہ کے حضور، اب اپنے اچھے نصیب اور اچھے اس رشتے پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگتی تھی۔ اب وہ خشوع و خضوع سے نماز میں مصروف تھی۔ میں نفرتوں کے جہاں میں رہ کر جدا رہوں تو کیا کروں گا؟ میں نفرتوں کے جہاں میں رہ کے جدا رہوں گا تو کیا کروں گا؟ یہ ٹھیک کہتے ہو بے وفاؤ، وفا کروں گا تو کیا کروں گا؟ یہ موسم سرما کی ایک بہت سرد صبح تھی۔ آسمان پہ بادلوں کا راج تھا۔ بادلوں کی وجہ سے موسم بے حد حسین ہو رہا تھا۔ اس عالیشان بنگلے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ نیوی بلو ٹراؤزر پر بلو شرٹ پہنے سردی سے بے نیاز کھڑا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کے اب آسمان کی طرف دیکھا تھا جہاں بادلوں کے ٹکڑے منڈلا رہے تھے۔ اس نے سر جھٹکا تھا، نظریں بھٹکتی ہوئی باہر دروازے پر جا کے ٹھہر گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں برا سا بسرا سا ایک منظر گھوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھولا بسرا سا ایک منظر گھوم گیا تھا جہاں وہ اور ظاہر کھڑے تھے۔ یہ میری ہے زوریز، 13 سالہ ظاہر اپنی نیلی آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے ساتھ کھڑی ذروہ کا ہاتھ تھامے بول رہا تھا۔ او ہیلو، شی از مائن۔ زوریز نے ذروہ کے ہاتھ میں سے اس کا ہاتھ اٹھایا تھا۔ ارے تم پاگل ہو زوریز، تم میرے ہو اور ذروہ ظاہر کی۔ 9 سال کیوٹ سی مشال نے زوریز کا ہاتھ تھام کے معصومیت سے اسے سمجھایا تھا۔ نو یو آر رانگ۔ زوریز اب غصہ ہو گیا تھا جبکہ خاموش کھڑی ذروہ یہ سب دیکھ کے پریشان ہو گئی تھی۔ لو تم جیت گئے ظاہر۔ زوریز تلخی سے ہنسا تھا۔ پرانی تلخ یادوں کے دریچے پر دستک دی تھی۔ اس یاد سے پیچھا چھڑانا مشکل تھا۔ میں اس شخص سے پھر سے ہار گیا، وہ کیوں ہمیشہ مجھ سے جیت جاتا ہے؟ زوریز نے پرانی یادوں سے پیچھا چھڑاتے ہوئے سوچا تھا۔ اب سامنے کا منظر جیسے غائب ہو چکا تھا۔ اب وہاں وہی جامد خاموشی تھی جیسے زوریز خان کے دل و دماغ میں تھی۔ جب میں خوش نہیں ہوں تو میں تمہیں بھی خوش نہیں رہنے دوں گا ظاہر خان افریدی۔ تم نے ذروہ سے نکاح کر لیا مگر وہ تمہاری کبھی نہیں ہوگی۔ زہریلی سوچوں نے اچانک اس کے دل و دماغ میں جگہ بنائی تھی۔ وہ جب گھر پہنچا تو گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ اس کی ہیلکس خان پیلس کے سامنے پہنچے تو چوکیدار الرٹ ہوا تھا۔ وہ ہیلکس کو آندھی کی طرح دوڑاتا ہوا گیٹ تک پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ہیلکس گیٹ میں جا کر لگتی، وہ سب ایک بار پھر سے اس کے عتاب کا نشانہ بنتے۔ چوکیدار نے آگے بڑھ کے جلدی سے گیٹ کھولا تھا۔ اس کی ہیلکس زن سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی اور ایک جھٹکے سے پورچ میں جا کے رکی تھی۔ وہ پچھلی پوری رات گھر سے باہر ہی گزار کر آیا تھا۔ بلیک جینز پر بلیک شرٹ اور بلیک ہی اپر پہنے بلا شبہ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن کل کی مناسبت آج اس کے چہرے پر نرمی مفعود تھی۔ اس کی نیلی سمندر سی گہری آنکھوں میں سرد سے تاثرات تھے۔ اس کے سرخ ہوتی آنکھیں اپنے اس کے رات بھر جھاگنے کی اماضی تھیں، جبکہ سردی کے باعث اس کی سرخ اور سفید مزید سفید معلوم ہو رہی تھی۔ ہیلکس کو پورچ میں پارک کرتا ظاہر خان اندر کی جانب بڑھا تھا۔ تم سب کسی کام کے نہیں ہو، اب مجھے ہی ان سب کا کچھ کرنا ہوگا ورنہ میں کبھی ظاہر خان اور زوریز خان سے جیت نہیں سکوں گا۔ منان علی عرف مانی صبح ہی صبح اپنے ساتھیوں پر چلا رہا تھا۔ اس کے دائیں جانب میسا علی کھڑی تھی جبکہ بائیں جانب محسن علی کھڑا تھا۔ اس کے دل میں اس نفرت کی وجہ سے آگ سی لگی ہوئی تھی اور اس کی یہ نفرت اب نہ جانے کیا رنگ لانے والی تھی۔ آج بھی ناشتے وقت سوائے ظاہر کے ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ کل سے سب ناشتہ پہلے کی طرح ساتھ کریں گے اور بلوشا بیگم جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں انہیں اپنے لفظوں میں سمجھا دیجیے گا۔ سفیر خان کا اشارہ ظاہر کی طرف تھا۔ وہ لوگ خود یہاں آ گئے ہیں بابا جان، اس لیے آپ کو مومی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلوشا بیگم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ظاہر نے طنزیہ انداز میں جواب دیتے ہوئے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا تھا۔ اب پھر سے جنگ شروع ان دونوں کی۔ سائم نے مشال کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تم چپ رہو ورنہ ہم بھی لپیٹے جائیں گے۔ مشال نے بولنے کے ساتھ اس سے ایک چٹکی کاٹی تھی۔ لندن جا کر تہذیب بھول گئے ہو نواب صاحب، تمہیں یاد نہیں شاید کہ صبح کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہوئے سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے۔ سفیر خان قدرے غصے سے بولے تھے۔ او آئی سی، وہ کیا ہے نا، میں تھوڑا موڈی قسم کا ہوں، اس لیے آپ کے اور میرے خیالات کچھ میچ نہیں کرتے، سو مجھ سے آپ یہ شریف بچے والی توقع مت ہی کیا کرے تو اچھا ہے۔ وہ چیئر گھسیٹ کر اس پہ بیٹھتا ہوا بے حد بدتمیزی سے بولا تھا۔ اس کے اس انداز پہ سبھی دنگ رہ گئے تھے۔ اوف، ان کی زبان کے آگے خندق ہے، بولتے وقت کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ ذروہ نے سر جھکائے ہوئے ہی دل میں سوچا تھا، ظاہر یہ کیا طریقہ ہوا بات کرنے کا، بابا جان ہیں وہ تمہارے؟ بلوشا بیگم نے اسے جھڑکا تھا۔ ارے مومی ریلیکس، میں نے آپ کے سرتاج کو ایسا بھی کیا کہہ دیا بھلا؟ میں نے تو انہیں صرف اپنی نیچر بتائی ہے، اور ویسے بھی ان کے لیے دنیا کی ساری برائیاں مجھ میں ہی تو ہیں۔ وہ اب سیب اٹھا کر کھانے میں مگن تھا، ساتھ ہی زبان کینچی کی رفتار سے چل رہی تھی۔ شٹ اپ ظاہر خان افریدی، یہ تربیت دی ہے ہم نے تمہیں، یہ سکھایا تھا بیرون ملک جا کے بڑے چھوٹے کی تمیز بھول جانا اور باپ کا کوئی لحاظ نہ کرنا، اس قدر بدتمیز
ہو جانا کہ ہمیں تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے شرم آئے۔ سفیر خان بہت غصے میں تھے۔ بس کر دے بابا جان۔ ظاہر ایک جھٹکے سے چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ذروا نے اتنے عرصے بعد اس قدر طیش میں دیکھا تھا، جبکہ باقی سب دم پر خود سے رہ گئے تھے۔ میں نے ایسا بھی کیا کر دیا جو آپ مجھے اتنا سب کچھ سنائے جا رہے ہیں، اور کس بدتمیز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بدتمیز ہوتا تو اس رات آپ سے اس تھپڑ کی وجہ ضرور پوچھتا۔ میں بدتمیز ہوتا تو اس رات آپ سے بحث کرتا۔ میں بدتمیز ہوتا تو آپ کے ایک بار کہنے پر گھر چھوڑ کر جاتا۔ میں بدتمیز ہوتا تو آپ کے آ کے اپنا حق مانگنے آ کھڑا ہوتا۔ میں بدتمیز ہوتا تو آج بھی آپ کی ڈانٹ نہ سن رہا ہوتا۔ کاش میں بدتمیز ہوتا بابا جان، کاش میں بدتمیز ہوتا۔ ظاہر کی آواز میں کرب سا تھا۔ وہ ہرگز بھی کمزور نہ تھا، مگر وہ بولتا بولتا آخر میں سست پڑ گیا تھا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا اور صرف ظاہر کی آواز گونج رہی تھی۔ سفیر خان کو ایک دم سے پشیمانی نے آن گھیرا تھا۔ ان کا سر جھک سا گیا تھا، جبکہ سارے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ جبکہ اسے ایسی حالت میں دیکھ بلوشا بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ میرا بچہ، وہ اس کے پاس آئی تھی، جبکہ باقی سبھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سبھی ظاہر خان کے مجرم تھے جو اس کے اپنے تھے، مگر ان میں سے کسی نے بھی تو اس کا ساتھ نہ دیا تھا۔ ذروا کو بھی نہ جانے کیوں اس کا ایک ایک لفظ اپنے دل پہ گرتا محسوس ہوا تھا، مگر وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے مجرموں میں وہ بھی تو شامل تھی۔ نہیں ممی، آپ کو میری قسم آج کچھ نہیں، مجھے روکیں گی نہیں۔ ظاہر نے نرمی سے ان کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹائے تھے، جبکہ اس کی قسم پر بلوشا بیگم وہیں تھم سی گئی تھیں۔ جا رہا ہوں میں، آپ کی یہ سلطنت آپ کو ہی مبارک ہو۔ اب میں وہ 4 سال پہلے والا ظاہر خان افریدی نہیں جس پہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی مرضی چلائیں گے۔ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اکیلے اپنی زندگی گزار سکوں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر خان کو سفیر خان کی جانب دیکھ کر وہ بے حد اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ ہماری بات سنو خان۔ سفیر خان آہستہ سے بولے تھے۔ بہت سن چکا بابا جان، مزید سنیں تو کہیں گستاخی کا مرتب نہ ٹھہرا دیا جاؤں، اس لیے میرا جانا ہی ہم سب کے لیے بہتر ہے، خاص کر کے آپ کے لیے۔ وہ کہتا ہوا جانے کو مڑا تھا۔ سفیر خان سر تھام کے رہ گئے تھے۔ اسی وقت ظاہر کچھ یاد آنے پہ واپس پلٹا تھا۔ میری ایک قیمتی امانت یہاں آپ کے پاس موجود ہے، اور میں بہت جلد اسے لینے آؤں گا، بھولیے گا مت، ورنہ آپ جانتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ وہ ذروا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا تھا، لیکن وہ مخاطب سفیر خان سے تھا۔ تم بھی اپنا دماغ سیٹ کر لو، ورنہ مجھے یہ بھی اچھے سے آتا ہے۔ وہ اب کہ کافی روب لہجے میں ذروا سے بولا تھا۔ وہ بنا کسی کی جانب دیکھے لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ ذروا بھی سن سی اس کے لفظوں پر غور کرتی رہ گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کا منہ سب سے پہلے آنیہ سے ہوا تھا۔ ذروا نہ جانے کیوں شرمندہ سے ہوئی تھی، جیسے جو ہوا اس میں صرف اسی کا قصور تھا۔ ہے ذروا، آنیہ نے اسے آواز دی تو ذروا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ہیلو، ذروا نے بھی اسے ہیلو کہا تھا۔ ہیلو کی بچی، کل سے نخرے ختم نہیں ہو رہے میڈم کے، مانا بھائی کہ ظاہر لالا کی بیگم بن گئے محترمہ، مگر بندی اپنی ایک عدد پیارے سے دوست کو تو نہ بھولے۔ آنیہ ہنس کے کہتی اس کے گلے لگی تھی۔ اس کے لہجے میں کوئی بناوٹ نہ تھی، وہ ہمیشہ کی طرح ہی ذروا سے ملی تو ذروا کو ایک دم ہلکی پھلکی ہوئی تھی۔ ارے ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں، تم تو میری پیاری بہن ہو، تمہیں میں کیسے بھول سکتی ہوں بھلا؟ ذروا مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ ہم بھی ہیں منتظر راہوں میں۔ زبریز مسکراتا ہوا اچانک سامنے آیا تھا۔ واہ بھئی، لوگوں نے شاعری بھی شروع کر دی، آنیہ نے شرارتی انداز میں جملہ کسا تھا۔ ذروا اسے دیکھ کے پریشان سی ہو گئی تھی، نہ جانے اب اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ ذروا سوچوں میں گم تھی۔ ویسے سب کتنا اچانک اور حیرت انگیز ہوا نا لالا، کہ مشال ذروا دونوں کا ایک ساتھ ہی نکاح ہو گیا۔ ویسے سب کتنا اچانک اور حیرت انگیز ہوا نا لالا، کہ مشال ذروا دونوں کا ہی ایک ساتھ نکاح ہو گیا، وہ بھی میرے 2 ہینڈسم لالا سے۔ آنیہ کے ہر انداز میں خوشی جھلکتی، یعنی اسے ذروا یا کسی سے کوئی شکایت نہ تھی۔ اس نے اس قدر قدرت کے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ یہ ظاہر خان کبھی میری زندگی میں سکون نہیں آنے دے گا، بلڈی۔ زبریز نے دل ہی دل میں ظاہر کو التقابات سے نوازا تھا، جبکہ اس کے ذکر پر ذروا کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ او بھئی بے وفا دوستو، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ فریال جو ان کی گفتگو کافی حد تک سن چکی تھی، دہائی دیتی ہوئی ذروا کے پاس آئی تھی۔ ذروا کی بچی، تمہاری اور زبریز لالا کی شادی کب ہوئی؟ فریال کی عادت تھی بنا سوچے سمجھے بولنے کی۔ اسے ہر دفعہ ہی اس عادت پہ ذروا اور آنیہ سے کافی سننی پڑی تھی، مگر فریال بھی ماننے والی نہ تھی۔ سو اس نے ابھی بھی یہی کیا تھا۔
تم سب کے منہ میں کیا زبان نہیں جو غلط کو صحیح کرنے کی زحمت نہیں کر رہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا وہ تن فن کرتی وہاں آئی تھی۔ زبریز اس شعلے جوالا روپ پر چونکا تھا، جبکہ آنیہ اور ضربہ بھی حیران تھے کیونکہ ان کے بولنے سے پہلے ہی مشال آ گئی تھی۔ کیا مطلب تمہارا؟ فریال نے مشال سے پوچھا تھا، جو کہ کافی اشتعال میں تھی۔ مطلب یہ ہے مس فریال راؤ، یہ جو سامنے کھڑا ہے نا تمہارے، یہ میرا شوہر ہے اور ہمارا کل ہی نکاح ہوا ہے، جبکہ اس ضربہ کا نکاح ظاہر سے ہوا ہے۔ آئی ہوپ تمہیں تمہارے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بے حد غصے میں بولتی مشال جیسے آئی تھی ویسے ہی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کون سا شور اسٹوپڈ لڑکی، ابھی صرف نکاح ہوا ہے۔ زبریز بڑبڑایا تھا، اس کی اتنی دیدہ دلیری پر سبھی دنگ رہ گئے تھے۔ کانفیڈنٹ تو وہ پہلے ہی تھی، مگر آج تو اس کا انداز ہی الگ تھا۔ زبریز ایکسکیوز کرتا سب سے پہلے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ آنیہ، ضربہ، فریال اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ہے یو اسٹاپ! زبریز نے دھاڑنے کے سے انداز میں آواز دے کر روکا تھا۔ مشال جو کہ یونیورسٹی کے کوریڈور کے قدرے سنسان گوشے میں تھی، اس کے غصے میں بھری آواز پہ پلٹی تھی۔ وٹ! مشال نے اس سے کئی زیادہ چلا کے جواب دیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ! ڈونٹ ٹاک ود می ان دس ٹون اگین، انڈرسٹینڈ؟ زبریز باروب لہجے میں بولتا، اس کے سر پہ جا پہنچا تھا۔ اسٹے اوے فرام می، آئی ایم ناٹ ضربہ، یو بیٹر انڈرسٹینڈ؟ مشال غصے سے اس کی طرف دیکھ کر لفظ چبا چبا کر بولتی، اس پہ کافی گہرا طنز کر گئی تھی۔ تم ضربہ ہو بھی نہیں سکتی۔ زبریز مسکرا کر بولا، مشال کو زہر لگا تھا۔ او جسٹ شٹ اپ! مجھے ضربہ بننا بھی نہیں، مشال چلائی تھی۔ او آئی سی، تو یہ اس بات کا غصہ ہے کہ میں نے تمہیں نہیں بلکہ ضربہ کو چنا؟ زبریز دل چلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سوال کرتا، مشال کو آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی غصہ نہیں آ رہا، مگر تمہیں ضرور آنا چاہیے کیونکہ ضربہ نے تمہیں چھوڑ کے ظاہر کو چنا۔ تم سے بڑا بے وقوف میں نے آج تک نہیں دیکھا زبریز خان، مشال طنزیہ انداز میں بولتی۔ زبریز کو لاجواب کر گئی تھی۔ زبان سنبھال کے بات کرو، شاید تم بھول رہی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو۔ زبریز نے بولنے کے ساتھ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کے اسے قریب کیا تھا۔ مجھے یاد ہے میں کس سے بات کر رہی ہوں، مگر تم بھول گئے ہو یا شاید تم نے کبھی یاد ہی نہیں رکھا۔ زبریز کے ضربہ کے علاوہ بھی تمہاری ایک دوست ہوا کرتی تھی۔ مشال اس کی سخت گرفت پر تکلیف سے تڑپ گئی تھی، اور اب کی بار وہ بولی تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ انا پرست ہوں، میں ٹوٹ جاؤں گی لیکن تمہیں کبھی نہ کہوں گی کہ محبت ہے تم سے۔ زبریز اس کی آنکھوں میں نمی دے کے چونکا تھا۔ تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، دور رہو مجھ سے، وہ ہذیانی انداز میں کہتی اس سے اپنا آپ چھڑوا کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ زبریز حیران سا وہاں ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ میں اس مشال کے چکر میں ایک بات بتانا بھول گیا تمہیں، آنیہ نے سر پہ ہاتھ مارا تھا۔ ضربہ جو کہ سوچوں میں گم تھی اس کی بات پہ چونکی تھی۔ کون سی بات؟ ضربہ نے پوچھا تھا۔ ارے آج لالا کی برتھ ڈے ہے، تم بھول گئی؟ آنیہ نے بتانے کے ساتھ ہی سوال کیا تھا۔ اوہ ہاں، ضربہ چونکی تھی۔ آج گھر میں پارٹی ہے، تم آؤ گی نا؟ آنیہ نے ضربہ سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، ضربہ نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ اوہ ہیلو، کیا پتہ نہیں؟ آنیہ نے اس کا شانہ ہلایا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، میں چلتی ہوں، ڈرائیور انکل آ گئے ہوں گے۔ ضربہ کہتے ہی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تو آنیہ نے بھی اسے زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ ہیلو کزن، تمہیں ایک نیوز دینی تھی۔ زبریز نے ظاہر کو کال کی تھی اور شمی قسمت کال ریسیو ہو چکی تھی۔ مجھے پتا ہوتا یہ تم ہو تو میں کبھی کال پک نہ کرتا۔ وہ کیا ہے نا، میرے پاس تمہاری بکواس سننے کا بالکل وقت نہیں، ظاہر چڑھ کر بولا تھا۔ وہ کیا ہے نا، میری بات ضربہ کے متعلق تھی، مگر تمہیں نہیں سنی تو مرضی تمہاری، اوکے بائے۔ زبریز پر اصرار انداز میں کہتا کال کٹ کرنے والا تھا۔ ہے یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان پہ لانے کی؟ جان لے لوں گا میں تمہاری اگر ضربہ کے آس پاس بھی بھٹکے تو۔ ظاہر حلق کے بل چلایا تھا۔ چل مین، میں نے تو صرف اتنا بتانے کے لیے کال کیا کہ تمہاری بیوی تمہیں نہیں مجھے پسند کرتی ہے، اور اس کا ثبوت اس کے گلے میں موجود ZK کا وہ لاکٹ ہے جو اسے میں نے اس کے 18ویں برتھ ڈے گفٹ پہ دیا تھا۔ زبریز انتہائی سکون سے بولتا، ظاہر کا دماغ گھما گیا تھا۔ واٹ دا ہیل از دس؟ جھوٹ بول رہے ہو تم ظاہر خان۔ چلو تم یہی سوچ کر دل کو تسلی دے لو، پر اگر تمہیں مزید پروف چاہیے تو آج میری برتھ ڈے پارٹی میں آ جانا، اسپیشل انویٹیشن ہے تمہیں میری طرف سے۔ ناؤ بائے۔ زبریز نے اپنی بات مکمل کرتے ہی کال کٹ کر دی تھی، جبکہ دوسری طرف غصے سے ظاہر کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی، آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا، اس کے خوبرو چہرے پر چٹانوں سے سختی تھی۔ بلڈی! ظاہر نے اسے گالیوں سے نوازتے ہوئے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا موبائل غصے میں دیوار میں دے مارا تھا۔
تم آج بھی ویسے ہی ہو ضربا خان، آج بھی اسی کی طرف ہو، مگر اس بار میں تمہیں اپنی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی ہوگا، مگر اس کے ساتھ ہی میں تمہاری زندگی کو مشکل ترین بنا دوں گا۔ پل پل تم اپنے کیے کی سزا بھگتو گی ضربا، تم اس اذیت کا احساس دلاؤں گا جو میں نے ان 4 سالوں میں بھگتی ہے۔ تیار رہنا، بہت جلد تمہاری سزا کا آغاز ہونے والا ہے۔ زہر خند انداز میں سوچتا ہوا ظاہر نفرتوں کی حد پر تھا، نہ جانے اب زندگی کون سا موڑ لینے والی تھی۔ بیٹا یہ ڈریس تم آج پارٹی میں پہن لینا۔ بلوشا بیگم نے ضربا کو ایک خوبصورت کامدانی سوٹ تھمایا تھا۔ مگر میں پارٹی میں نہیں جا رہی تائی جان، ضربا نے آہستہ سے انکار کیا تھا۔ میں جانتی ہوں جو ہوا اس کے بعد وہاں جانا تمہارے لیے مشکل ہے، مگر بیٹا جو ہونا تو ہو چکا، مگر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزر گیا، اس لیے تمہیں اب سب بھول کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ تم اب زہر کی منقوہ ہو اور مشال زوریز کی، یعنی تم اب ایزی رہو۔ سب سے بڑی بات، وہ سب سے پہلے تمہاری پھپھو کا گھر ہے، باقی رشتے بعد میں آتے ہیں۔ اگر تم وہاں نہیں گئی تو سمہار کو برا لگے گا بیٹا، اس لیے پلیز بچے آج وقت پہ تیار ہو جانا۔ بلوشا بیگم اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ مگر تائی جان، ضربا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ کیا تم زوریز کو پسند کرتی؟ ضربا کے جواب دینے پر بلوشا بیگم کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ نہیں تائی جان، ایسا کچھ نہیں، میں صرف اسے دوست مانتی ہوں، پلیز کوئی بھی ایسی ویسی سوچ دماغ میں نہ لیں۔ ضربا تڑپ ہی تو گئی تھی۔ نہ میری بچی، میں تو صرف ایسے ہی پوچھ رہی تھی، تم رو مت پلیز میری جان۔ بلوشا بیگم نے اس کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو فوراً اس کے قریب آئی تھیں اور اپنے دوپٹے سے اس کی آنکھیں صاف کی تھی۔ میں تیار ہو جاؤں گی تائی جان، اب صحیح کہہ رہی ہے، میری وجہ سے سمہار پھپھو کو دکھ ہو یہ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی۔ ضربا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ان کی بات مان لی تھی۔ بلوشا بیگم اسے ہزاروں دعائیں دیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ واٹ دی ہیل از دس؟ اپنی خیریت چاہتے ہو تو ابھی جا کے اپنے صاحب کو بولو مشال سے بات کرے فوراً۔ مشال نے غصے میں ملازم کو اچھا خاصا جھاڑ دیا تھا۔ سوری میم، مگر صاحب نے کہا ہے کہ انہیں کہو وہ بیزی ہیں، اس لیے فی الحال کسی سے نہیں بات کرنا چاہتے۔ ملازم نے ڈرتے ڈرتے اسے اطلاع دی تھی۔ تمہارے صاحب کی تو ایسی کی تیسی، مشال نے کہتے ہی کھٹاک سے کال کٹ کر دی تھی۔ او بھئی کس پہ بھڑک رہی ہو مس جوالا مکھی؟ سائم نے اسے لینڈ لائن کے پاس کھڑے بڑبڑاتی دیکھ مسکرا کر پوچھا تھا۔ کسی سے نہیں، مشال بیزارگی سے بولی تھی۔ تو زوریز لالا کا نک نیم کسی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ سائم مصنوعی حیرت سے بولا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تو، مشال کاٹ کھانے کو توڑی تھی۔ تم بھی ساتھ چل لو نا، میں اکیلا بور ہو جاؤں گا، شرارتی انداز میں بولتا وہ مشال کو مزید تپا گیا تھا۔ اور جسٹ شٹ اپ، وہ غصے میں چلا کر بولتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اللہ ہی رحم کرے زوریز لالا آپ پر، اس کے جانے کے بعد سائم بڑبڑایا تھا۔ زوریز ہاؤس کی تو آج شان ہی الگ تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر کو آج زوریز خان افریدی کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ پورے بنگلے میں وائٹ اینڈ بلو کلر کی ڈیکوریشن کے ساتھ ہر طرف سفید گلاب اور چمیلی کے پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی، جن کی وجہ سے ماحول مدر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جہاں بجہاں لگی لائٹس دن میں بھی رات کا سا منظر پیش کر رہی تھی۔ سمہار بیگم اور شروز خان انٹرس پر کھڑے مسکراتے ہوئے گیسٹ کو ویلکم کر رہے تھے، جبکہ زوریز خان سرے سے غائب تھا۔ اسی وقت سوائے مشال کے پوری افریدی فیملی وہاں پہنچی تھی۔ سبھی ایک دوسرے سے مل کے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ واٹ؟ زوریز نے کال ریسیو کرتے ہی غصے میں پوچھا تھا۔ اوکے آئی ایم کمنگ۔ اس نے اگلے ہی پل بیڈ سے اپنا کوٹ اٹھا کے پہنا تھا اور عجلت میں گاڑی کی کیز اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ پرپل کلر کے گھیرے دار فراک میں لائٹ سے میک اپ میں آنیا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت ضربا کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی جب سائم وہاں آیا تھا۔ ہیلو گرلز، واٹس اپ؟ سائم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ آنیا مجھے اپنی نیو پینٹنگ کے بارے میں بتا رہی ہے سائم، تمہیں پتہ ہے یہ اتنی اچھی پینٹنگ کرتی ہے کہ بس یو نو۔ اس نے ضربا کی بات آنیا نے تیزی سے کاٹی تھی۔ ارے میں تو بس ایسے ہی چھوٹی موٹی پینٹنگز کر لیتی ہوں، ضربا بھی نہ بس ایسے ہی بڑھا چڑھا کے بتاتی رہتی ہے، آنیا نے جلدی سے جواب دیا تھا۔ او آئی سی، تم ابھی بھی پینٹنگز کرتی ہو؟ ضربا بھی نہ بس پینٹنگ کرتی ہوں، ہے تمہارا بچپن کا شوق تھا نا یہ؟ سائم نے اب ڈائریکٹ آنیا سے پوچھا تھا۔ ہاں، آنیا نے جھجکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ واو دیٹس انٹرسٹنگ، ہماری فیملی میں ایک عدد پینٹر موجود ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ تو تمہارے ٹیلنٹ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ڈیئر، سائم سادے سے لہجے میں بولا تھا، مگر آنیا کا دل اس کی توجہ پر ہی انوکھی لہر پہ دھڑا تھا۔ کلام کرتی ہوں کوسے قضا کے رنگوں میں ایک خیال ہوں اور شاعری میں رہتی ہوں۔ اب ایسے بھی کوئی بات نہیں، آنیا بمشکل بولی۔ ایسے ہی بات ہے، اور سائم پارٹی کے بعد ہم اس کی پینٹنگز دیکھیں گے، ضربا مسکراتی ہوئی بولی تھی، کیونکہ آنیا کی آنکھوں میں سائم کے لیے موجود محبت وہ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی، مگر آج اسے پکا یقین ہو گیا تھا۔
جبکہ سائم کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ نہیں یار، وہ آنیا کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بھی نہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتا ہوں۔ سائم نے اپنی سوچ کی نفی کی تھی۔ یار ذرا تم بھی نہ، آنیا گڑبڑائی تھی۔ کیوں نہیں، ہم بھی تو دیکھیں ہماری کزن کا ٹیلنٹ کیوں؟ بھابھی، سائم نے ذرا کو آج پہلی بار ظاہر کے حوالے سے پکارا تھا۔ ذرا کے دل میں ایک عجیب سا احساس جگا تھا۔ تو کیا اب صرف میں تمہارے حوالے سے جانی چاہوں گی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ سائم پلیز تم ذرا ہی کہو مجھے، اس نے سوچوں سے پیچھے چھڑاتے ہوئے سائم سے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سائم کچھ جواب دیتا، اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تو وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ذرا بھی آنیا کے ساتھ دوسری طرف چلی گئی تھی۔ زبریز ریش ڈرائیو کرتا کافی عجلت میں اس ایڈریس پہ پہنچا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ جیسے اس روڈ پر پہنچا تو اسے وہاں دور دور تک کسی ہاسپٹل کا نام و نشان تک دکھائی نہ دیا تھا۔ یہاں تو کوئی ہاسپٹل نہیں، تو پھر اس آدمی نے یہ کیوں کہا کہ مشال یہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے؟ آئی ہوپ کہ تم ٹھیک ہو، زبریز نے متفکر ہوتے سوچا تھا۔ ہیلو، ابھی وہ کار کے پاس کھڑا سوچوں میں گم تھا کہ کسی نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے اسے متوجہ کیا۔ وہ اس نسوانی آواز پہ چونکے پلٹا تو اس کا دماغ گم تھا۔ تم؟ اسے سامنے دیکھ کے زبریز شاکڈ سا رہ گیا تھا۔ ہی یو، تم تو بالکل ٹھیک ہو؟ زبریز اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے بولا تھا۔ تو تمہیں کیا لگ رہا تھا میں اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دوں گی تاکہ تم پھر سے اس ذرا کے پیچھے چلے جاؤ؟ سوچ ہے تمہاری، تنزیہ انداز میں سکون سے جواب دیتی وہ زبریز کو تیش دلا گئی تھی۔ یو اسٹوپڈ سلی گرل، اس کا مطلب تم نے یہ سب مجھے یہاں بلانے کے لیے کیا تھا؟ زبریز اس کی چالاکی پر جی جان سے تپ گیا تھا اور غصے میں چلایا تھا۔ یو نو وٹ، تم نہ بہت ٹیڑھی کھیر ہو اور مجھے ٹیڑھی چیزوں کو سیدھا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ میں نے تو تمہیں کال کر کے شرافت سے مجھے پارلر سے پک کرنے کا کہا تھا، تو تم نے کیوں میں اپنی سو کالڈ مصروفیات کی وجہ سے مجھے انکار کیا؟ پھر میں نے بھی وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ مشال نے معصومیت سے اپنا کارنامہ بتایا تھا۔ مشال کی بات سن کے زبریز کے دماغ کی رنیں تن گئی تھی، جبکہ اس لمحے اس کا دل شدت سے چاہتا کہ مشال کو شوٹ کر دے۔ یو فول، تم جانتی ہو میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ یہ کون سا گھٹیا طریقہ تھا مجھے یہاں بلانے کا؟ یو نو ورڈ، تم ایک انتہائی بد دماغ اور چلاک لڑکی ہو۔ تمہیں تو میں زبریز غصے میں کھولتا اس کی جانب بڑھا تو مشال 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ ہائی ہیل پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا پاؤں مڑا تھا۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر سوتی، زبریز نے فوراً اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں تھام لیا تھا اور اگلے ہی پل مشال اس کی باہوں میں تھی۔ اس سہار کی قربت پہ پہلی بار مشال جیسے کانفیڈنٹ لڑکی بھی نروس ہوئی تھی اور اس کی پلکیں سجدے میں گری تھی اور دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، جبکہ زبریز نے بھی اس پل اس ضدی حسینہ کو غور سے دیکھا تھا۔ جائز رشتے کا احساس اور تنہائی، کچھ لمحوں کو وقت تھم سا گیا تھا۔ زبریز اسے نہ جانے کیوں محویت سے دیکھے جا رہا تھا، یا شاید یہ نکاح کے پاکیزہ اور مضبوط رشتے کا احساس تھا جو 2 اجنبیوں کو بھی محبت کے ڈور میں باندھ دیتا ہے۔ زبریز ہنوز اس پوزیشن میں اس پہ جھکا ہوا تھا، ان کے چہرے کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مشال کو زبریز کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ زبریز کی اس قدر قربت پہ اس کی رنگت گلابی ہوئی تھی۔ مشال اس وقت وائٹ اور بلو کنٹراسٹ کی کرتی اسٹائل فراک جو کہ گھٹنوں سے کچھ ہی نیچے آتی تھی کے ساتھ وائٹ کلر کا بیل باٹم کا ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے وائٹ نیٹ کا دوپٹہ لاپرواہی سے شانے پر ڈالا ہوا تھا۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، جبکہ اپنے گولڈن براؤن سلکی بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اوہ ہیلو لیلا مجنو، تم لوگ کیا ساری رات یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ راستے میں اپنی گاڑی ہٹاؤ نا۔ وہ اس چمک چھمک چھلوں کو کہیں اور لے جا کر پٹا۔ ہیرو، ایک گنڈے نما آدمی نے کمینگی سے مشال کو گھورتے ہوئے کہکہ لگاتے ہوئے فقرہ کسا تھا۔ اس کی بکواس پہ زبریز ایک دم سے ہوش میں آیا تھا اور اس نے فوراً مشال کو ایک طرف کیا تھا اور اس سوارا لڑکے کی جانب پلٹا تھا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ زبریز تیش میں اس کی جانب بڑھا تھا اور اسے کالر سے پکڑ کے غصے سے میں پوچھا تھا۔ اسے غصے میں دیکھ مشال اس کے قریب آئی تھی۔ زبریز لیو ہم۔ مشال نے اس قدر اشتعال میں دیکھا تو اسے بازو سے پکڑ کے ہلاتے ہوئے اس لڑکے کو چھوڑنے کو کہا تھا، جبکہ وہ گنڈا ڈٹھائی سے کھڑا ابھی بھی مشال کو تک رہا تھا جیسے اسے ان سب میں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ہٹو تم پیچھے، اس کمینے کی ہمت کیسے ہوئی تمہارے بارے میں ایسا بیہودہ کمنٹ پاس کرنے کی؟ زبریز نے مشال کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے چلا کر کہا تھا اور ساتھ ہی ایک پنچ اس آدمی کو رسید کیا تھا۔ وہ آدمی زمین پہ جا گرا تھا۔ اس آدمی کے زمین پہ گرتے اس کے ساتھی جو شاید کہیں آس پاس ہی تھے فوراً سامنے آ گئے تھے۔ زبریز نے ایک تیز نگاہ ان پہ ڈالی تھی جو ہاتھوں میں کرکٹ بیٹ، ہاکی اور اسی قسم کے دوسرے ہتھیار لیے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ زبریز پرسکون کھڑا تھا، جبکہ مشال تو گھبرا ہی گئی تھی۔ کیوں بے ہیرو، بڑا جوش ہے تیرے میں، بہت گرم خون ہے تیرا؟ ایک آدمی جو کہ شکل سے ہی گنڈا موالی لگ رہا تھا ٹپوری لب و لہجے میں بولتا، ہاکی ہاتھ میں لیا آگے آیا تھا۔
زبریز چلو یہاں سے، مشال نے ڈرتے ڈرتے اس کا بازو تھاما تھا۔ ہاں ہاں دیکھ کتنے سمجھدار ہے تیری یہ آئٹم۔ وہی آدمی جسے زبریز نے پنچ مارا تھا اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اے بکواس بند، ایک لفظ بھی اور کہا اس کے بارے میں تو زبان کھینچ کر گدی سے نکال دوں گا۔ زبریز غصے سے حلق کے بل گھرایا تھا۔ لگتا ہے یہ ہیرو اپنے گوگی دادا کو نہیں جانتا، ورنہ منہ کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچتا۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھی سے اپنے سردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ لگایا تھا، اب جب بار بار تم ہیرو کہہ رہے ہو تو ہیرو تو بننا ہی پڑے گا۔ مل لیتے ہیں تمہارے دادا نانا سے بھی، پہلے تم سے تو مل لوں۔ ویسے بھی لگتا ہے تمہیں اپنی حیرت عزیز نہیں۔ زبریز نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر ہاتھ میں لیا تھا۔ دیکھو زبریز، یہاں زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ تمہاری ہیرو گیری نہیں چلنی، مجھے تو یہ سب خطرناک لوگ لگ رہے ہیں، پلیز چلو یہاں سے۔ خوف سے تھر تھر کانپتی مشال اس کے کان میں بولی تھی۔ زبریز نے اس کی جانب دیکھ کر اسے گھورا تھا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اب منہ بند رکھو تم اپنا۔ وہ چڑ کے بولا تو مشال خاموش ہو گئی تھی۔ اسی وقت ایک گنڈے نے زبریز پر وار کیا تھا، مگر وہ بلا کا چوکس شخص کسی بڑے آرام سے اس سے بچ گیا تھا۔ بات کر رہا ہوں نا میں، دکھتا نہیں تمہیں؟ وہ اس طرح بولے جیسے وہ لوگ اس کے زر خرید غلام ہوں۔ او بے سٹیا گیا ہے کیا؟ ایک گنڈا غصے میں چیخا، نہیں مگر اب سٹیانے والا ہوں۔ وہ اپنا کوٹ مشال کو پہناتے ہوئے بولا تھا۔ مشال حوصلے میں تھی، جس کی وجہ سے اس کے بازو نظر آ رہے تھے، جو زبریز کو گوارا نہ تھا، اسی لیے اس نے اپنا کوٹ اسے پہنایا تھا۔ اسے اتارنا مت اور ایک طرف کھڑی رہو، میں ذرا اپنے ان پیارے پیارے بھائیوں کو اپنی ہیرو گیری تو دکھاؤں، زبریز کہتا ہوا ان گنڈوں کی جانب بڑھا تھا۔ ایسی سچویشن میں بھی اتنا ریلیکس تھا، مشال حیران سے کھڑی رہ گئی تھی۔ ہاں تو بھائی، کس کس کو ہیرو گیری دیکھنی ہے؟ لائن سے آتے جاؤ۔ وہ شرٹ کے آستین فولڈ کرتا مزے سے بولا تھا۔ تو نے ہمیں ہلکا لے لیا، لگتا ہے ابھی تجھے سبق سکھاتا ہوں تیری تو۔ ایک گنڈا غصے میں ہاکی لے کر اس کی جانب دوڑا تھا۔ زبریز نے جھک کے اس کا وار ضائع کر دیا تھا۔ ابے یار، تمہیں تو لڑائی کرنا بھی نہیں آتی، اس نے کہتے ہوئے ایک کک برابر کھڑے گنڈے کو ماری تھی اور اس سے ڈنڈا چھیننے کے سے انداز میں لیا تھا۔ واہ میرے ہیرو! مشال دل ہی دل میں اسے داد دیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ مارو سالے کو! اپنے ساتھی کو کمزور پڑتے دیکھ پانچوں گنڈے اس کی جانب بڑھے تھے۔ آ جاؤ اب تمہیں ہیرو کا ایکشن دکھاتا ہوں۔ زبریز تیز رفتار میں ہوا میں ڈنڈا گھماتا آگے بڑھا تھا۔ اس نے دیکھتے دیکھتے ڈنڈے کو ماہرانہ انداز میں گھماتے ہوئے سب کو ایک ایک کر کے زمین پہ پٹک دیا تھا۔ ایڈیٹس! وہ ہاتھ جھاڑتا ڈنڈا پھینک کے پلٹا تھا۔ زبریز بچاؤ! مشال چلائی تھی۔ سامنے ہی ایک آدمی جو کہ نہ جانے کب نظر بچا کر بھاگ نکلا تھا، مشال کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھوڑو اسے ورنہ زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، زبریز وہیں سے چلایا تھا اور آندھی کی رفتار سے دوڑتا مشال تک پہنچا تھا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی بڑھائے اس بلبل کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ آدمی مشال کے گلے پہ چاقو تانے کھڑا تھا۔ زبریز کے اب صحیح معنوں میں پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ دیکھو اس نے کچھ نہیں کیا، اسے چھوڑ دو ورنہ۔ زبریز بمشکل غصے پر قابو پاتا اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ اب آئے گا مزہ، جب تیرے سامنے ہم اسے گوگی دادا کے سامنے پیش کریں گے اور ان سے داد لیں گے۔ وہ آدمی مکروہ انداز میں ہنسا تھا۔ اسی وقت اس کے ہاتھ سے چاقو زمین پہ گرا تھا۔ زبریز نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کمینے، میرے زبریز کو دھمکاتا ہے تجھے تو میں! اس سے پہلے کہ مشال اس کی درگت بناتی، زبریز صورتحال سمجھ چکا تھا اور فوراً اسے کھینچ کر خود کے ساتھ لگایا تھا۔ مشال نے اس آدمی کے پاؤں پہ اپنی ہیل ماری تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چاقو گرا تھا۔ او بے میری جھانسی کی رانی، بس کرو، میں سنبھال لوں گا اسے، ہنس کے بولتا زبریز اس آفت کو قابو کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ابے کون ہو تم لوگ؟ وہ آدمی اٹھ کے الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ تم نے مجھے کیوں روکا؟ آج میں اس کی جان لے لیتی، مشال خون خوار لہجے میں بولتی زبریز کو قہقہ لگانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ کیا چیز ہو تم؟ وہ اب مزے سے اس کی جانب دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ! اب تم اگر میرے ایکشن ختم ہو گیا تو گھر چلیں، مشال تپ کے بولی تھی۔ ہاں ہاں، وائی ناٹ! زبریز اسے ساتھ لے کے گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ مشال اس سے پہلے ہی فرنٹ ڈور اوپن کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پہ زبریز مسکراتا ہوا اپنی سیٹ پہ آیا تھا۔ بلیک تھری پیس میں وہ اپنی ساحرانہ پرسنالٹی کے ساتھ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی زبریز ہاؤس میں انٹر ہوا، ہزاروں نظریں اس کی جانب اٹھی تھی، جن میں اس کے لیے پسندیدگی تھی۔ وہ کسی کو بھی چاروں شانے چت کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ وہ اپنی اس خوبی سے اچھے سے واقف تھا۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار وہ شخص واقعی اس قدر قابل تھا کہ اسے سراہا جائے۔ بے شک خدا کسی کسی کو اتنا مکمل حسن دیتا ہے اور ظاہر خان افریدی ان چند لوگوں میں سے ایک تھا۔ حسن و ذہانت کے دولت سے مالا مال وہ شخص بے مثال تھا، مغرور ایسا کہ خدا کی پناہ۔ لیکن جب عشق کی مار پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، تو ایسا ہی کچھ ظاہر خان افریدی کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔
پتھر بھی جو ہو جائے موم ایک دن، جب ہی تو کہلائے گا عشق۔ سبحان اللہ۔